بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہوں نے چیخ ماری اور الحمدللہ کہا۔ انہوں نے اللہ کی توفیق سے اس کی حمد بیان کی تو ان کے رب نے انہیں کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ آدم، فرشتوں کی اس جماعت کی طرف جاؤ جو بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جا کر کہو السلام علیکم۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر وہ وہاں سے اپنے رب کے پاس واپس آئے تو انہوں نے فرمایا، بے شک یہ تمہارا اور تیری اولاد کا باہمی سلام ہے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا جبکہ اس کے دونوں ہاتھ بند تھے، تم دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنے رب کا دایاں ہاتھ منتخب کر لیا، جبکہ میرے رب کے دونوں ہاتھ بابرکت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلایا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی۔ انہوں نے عرض کیا، رب جی یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ ہر انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی، اور ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو ان سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، رب جی یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے، اور میں نے ان کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، رب جی اس کی عمر میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس یہی ہے جو میں نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، رب جی میں نے اپنی عمر سے 60 سال اسے عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا معاملہ ہے۔ فرمایا، پھر وہ جس قدر اللہ نے چاہا جنت میں رہے، پھر وہاں سے اتار دیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی عمر شمار کیا کرتے تھے۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا، تم جلدی آ گئے ہو، کیونکہ میری عمر تو 1000 برس لکھی گئی تھی۔ اس نے عرض کیا، جی ہاں درست ہے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو 60 سال دے دیے تھے۔ انہوں نے انکار کیا، اسی وجہ سے ان کی اولاد نے بھی انکار کیا اور وہ بھول گئے، اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن سے لکھنے اور گواہی دینے کا حکم فرمایا گیا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 4662۔